خاندانی مشکلات۔ جب ہمارے خاندان میں ایسے افراد ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو ہمیں ان کی نجات کے بارے میں امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہم میں سے بہت ایسے ہیں جو اس اصول سے نسبت رکھتے ہیں۔ ہمارے خاندانوں میں ایسے لوگ ہیں جو یسوع کو نہیں جانتے، انہوں نے یسوع کو مسترد کر دیا ہے، یا وہ خوشخبری پر رد عمل کا اظہار نہیں کریں گے۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں جن کے بچے رشتہ دار اس مخصوص صورتحال سے جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس طرح یہ اصول یقینی طور پر ایک بہت ہی منفرد انداز میں لاگو ہوتا ہے، اور یسوع سوال کو سمجھتا ہے، وہ اس اصول کو سمجھتا ہے۔ در حقیقت آئیے یوحنا 7 پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جہاں یوحنا یسوع کے بھائیوں کے بارے میں آیت 1 سے شروع کرتے ہوئے لکھتا ہے، ان باتوں کے بعد یسوع گلیل میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودا میں پھرنا نہ چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودا اس کے قتل کی کوشش میں تھے۔ اور آپ کو پچھلے ابواب یاد ہیں، وہ حقیقت میں اسے مارنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ یہودیوں کی عید خیام نزدیک تھی، پس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جا۔ اب آپ کو ان کے رویوں کو سمجھنے کے لیے آیات کے آخر تک پہنچنا ہوگا۔ اس صورتحال میں ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، وہ در حقیقت یسوع پر تکبر کا الزام لگا رہے تھے۔ غور کریں کہ کیا ہوا۔ یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جاتا کہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے۔ میرا مطلب ہے وہ یسوع کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ اس کے بھائی ہیں، اگر تو یہ کام کرتا تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر۔ اور پھر یوحنا یہاں کچھ مزید اضافہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ ہم جانیں، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ وہ تنزیہ آمیز رویے سے بھرے تھے۔ ناصرت کے علاقہ میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ انہیں پسند نہیں تھا، کیونکہ بہت سے لوگ یسوع کو مسترد کر رہے تھے، جو ان کے درمیان بڑھائی کے طور پر پلا بڑھا تھا، اور اب جسم رکھتے ہوئے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ خاندانی دباؤ پیدا کر رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر وہ شرمندہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اپنا دماغی توازن کھو رہا ہے، اور اس طرح آپ اس کے بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں اس انتہائی منفی صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ اور میں اس مقام پر صرف یہ کہوں گی، جی ہاں، یسوع کے بھائی تھے، اس کی بہنیں بھی تھیں۔ میں آپ کو متی 13 پر لے جاتی ہوں، جہاں سوال پوچھنے والوں کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہیں، بالکل وہیں ناصرت میں جہاں وہ بڑھائی کے طور پر پلا بڑھا، کیا یہ بڑھائی کا بیٹا نہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم، اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ اور اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا؟ اور جس وجہ سے میں اس پر زور دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ یسوع کے بھائی یا بہنیں نہیں تھیں، بلکہ یہ ان کے کزن تھے یا رشتہ دار تھے۔ لیکن در حقیقت آپ کو کلام مقدس کی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مریم یسوع کی پیدائش سے پہلے یا اس کے بعد کبھی بھی یوسف کے ساتھ جنسی تعلق نہیں تھا، لیکن بائبل ایسا نہیں سکھاتی۔ وہ ایک انسان تھی اور اس کے بچے بھی تھے، یوسف اور مریم کے بچے تھے۔ یوحنا یہاں اس کے بھائیوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن یہاں اس کے بھائی یسوع کو رد کر رہے ہیں۔ تو آئیے اس تسلسل میں آیت 6 پر نظر دوڑاتے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، یعنی اپنے بھائیوں سے جو طنز کے رویے سے بھرے ہیں، پس یسوع نے ان سے کہا کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا، مگر تمہارے لیے سب وقت ہے۔ دنیا تم سے عداوت نہیں رکھ سکتی، لیکن مجھ سے رکھتی ہے، کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں، اور اس وجہ سے وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تم عید میں جاؤ، میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا، کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہوا۔ یہ باتیں ان سے کہہ کر وہ گلیل ہی میں رہا۔ اب کوئی تضاد نہیں ہوگا، کیونکہ یسوع اوپر جاتا ہے، لیکن وہ موجودہ وقت کے لحاظ سے یہ بات کر رہا ہے، خصوصاً اس وقت کے تعلق سے کہ وہ اوپر نہیں جانے والا۔ اور بنیادی طور پر ہم اس بنیادی کہانی میں پڑھتے ہیں کہ وہ یروشلم گیا تھا۔ تاہم میں یہاں کچھ کہنا چاہتی ہوں اس کے خاندان کے افراد کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے، اور ایسا کرنے کے لیے میں آپ کو بالا خانہ میں لے جانا چاہتی ہوں،
اور یہ یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد کا واقعہ ہے، اور وہ آسمان پر اٹھایا جا چکا ہے اور روح القدس نازل ہونے والا ہے۔ اور یہاں ہم اعمال میں پڑھتے ہیں، تب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلیم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے، اور یروشلیم کو پھرے اور پھر اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں رہتے تھے۔ اب غور کریں کہ اس کمرے میں کون تھا؟ پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتمائی اور متی اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زیلوتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا، اور یہ یہودا اسکریوتی نہیں، وہ وہاں نہیں ہے۔ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ غالباً وہ چاروں بھائی جو اب مانتے ہیں کہ وہ واقعی مسیحا ہے، وہ واقعی جو اٹھنے والا مسیح ہے، اور بنیادی طور پر یہ بتانا دلچسپ ہے کہ یہ مرد ان میں سے کم از کم 2 نئے عہد نامہ کے چرچ سے تعلق کے لحاظ سے بہت اہم تھے۔ اور کیا ہوا؟ مثال کے طور پر یعقوب شاید یہ سب سے بڑا یسوع کا سوتیلا بھائی ہے۔ جب پالوس اپنے تیسرے مشنری سفر کے بعد واپس آیا تو یروشلیم گیا، اور لکھا ہے کہ دوسرے دن پالوس ہمارے ساتھ یعقوب کے پاس گیا اور سب بزرگ وہاں حاضر تھے۔ یہ اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ یعقوب اب یروشلم کی کلیسیا میں ایلڈر، پادری یا رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک موقع پر وہ ایک بے ایمان، طنز کرنے والا اور انکار کرنے والا تھا، جس کی خود یسوع مسیح نے بھی گواہی دی۔ جوڈ، جسے یہودا بھی کہا جاتا ہے، نے بائبل میں مکاشفہ کی کتاب سے پہلے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی۔ یہ یسوع کا سوتیلا بھائی تھا جس نے ایک خط لکھا جسے کتاب مقدس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہاں عملی اطلاق کے لیے سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ ہمارے خاندان کے کچھ افراد خوشخبری کے سخت مخالفت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی امید کو کن طریقوں سے زندہ رکھ سکتے ہیں کہ وہ آخرکار خداوند یسوع مسیح کو اپنا ذاتی نجات دہندہ مان لیں گے۔ اور جب میں اس سوال کے جواب کے بارے میں سوچ رہی تھی تو میں نے کچھ لوگوں کے بارے میں سوچا جن کے بارے میں جانتی ہوں کہ جن کے بچے ایماندار نہیں تھے، اور ایسے بہت سے جوڑے تھے، اور وہ کئی سالوں تک ایک ساتھ مل کر اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رہے جو غیر نجات یافتہ تھے۔ اور اس خاص صورتحال میں یہ حیرت انگیز ہے، کیونکہ جہاں تک میں جانتی ہوں ان کے بچوں میں سے ہر ایک نے آخرکار یسوع مسیح کو خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر جانا، یہاں تک کہ وہ یسوع مسیح کی ذات کو رد کرنے کے مرحلے سے بھی گزر چکے تھے۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ دعا ایک ناقابل یقین ہتھیار یا عمل ہے جس کے بارے میں خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے غیر نجات یافتہ لوگوں کے لیے استعمال کریں۔ تو میں اس اصول کو دہراتی ہوں جسے یسوع واقعی سمجھتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یہ تجربہ کیا تھا۔ جب ہمارے خاندان میں ایسے افراد ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو ہمیں ان کی نجات کے بارے میں امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔